اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک وقت میں جمع کرنا شریعت کی روح سے کیسا ہے۔ پہلے حدیث جو میں لوں گا وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 562، اس مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 1628، 1629، 1630۔ تو یہ متفقن علیہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی 8 رکعت، اس طرح مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں جمع کی اور لوگوں کو پڑھائیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 543۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہ جو اوپر میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کیوں جمع کیا، کیا کوئی بارش تھی یا کوئی خوف تھا یا سفر میں تھے جمع کر لو، اس طرح مغرب عشاء کو کیوں جمع کیا۔ اس سوال کا جواب یہاں اس حدیث میں نہیں ملتا، لیکن اگلی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 543۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے 2 نمازوں کو یعنی ظہر اور عصر کو اکٹھا کیا اور 8 رکعتیں پڑھائیں، اس طرح مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور 7 رکعتیں پڑھائیں مدینہ میں رہتے ہوئے۔ تو جو راوی ہیں وہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا شاید بارش کا موسم رہا ہوگا، تو جابر بن زید جواب میں کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1633، 1634، 1635۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1633 میں ابو معاویہ اور وقی دونوں نے اعمش سے روایت کی، انہوں نے حبیب بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب و عشاء کو مدینہ میں کسی خوف اور بارش کے بغیر جمع کیا۔ وقی کی روایت میں ہے کہ سعید بن جبیر نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے جواب دیا تاکہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے یہی حدیث سنن نسائی میں 590 نمبر، ابو داؤد میں حدیث نمبر 1211 اور 1214 ہے۔ آلموسٹ سیاہ ستہ کی تمام کتابوں میں یہ چاروں نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں حدیث ملتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی۔ وجہ اس کی وہی ہے جو میں اوپر بیان کر گیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، آسانی پیدا کرنا چاہتے تھے نماز کے سلسلے میں کہ کوئی نماز پڑھنے سے رہ نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1621، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نافع سے، نافع رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر ہے 1622۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ شفق کے غائب ہو جانے کے بعد جب عشاء کا وقت ہوتا مغرب اور عشاء کو جمع کر کے اکٹھی پڑھتے اور ساتھ سے یہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1625، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پہ نکلتے، اگر وہ سورج ڈھلنے سے پہلے نکلتے تو ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے، یعنی عصر کا اول وقت ہوتا اور ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے 8 رکعتیں پڑھتے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد نکلتے تو عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھتے اور پھر کوچ کرتے۔ اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کو ڈیلے کرتے، اتنا آگے کرتے چلے جاتے کہ عشاء کا وقت ہو جاتا اور ستارے نکل آتے تو آپ عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز کو جمع کر کے تو ادا کرتے۔ اسی طرح آپ سفر کا آغاز اس وقت کرتے جب سورج غروب ہو چکا ہوتا تو آپ عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور یہ عمل آپ کا غزوہ تبوک میں بار بار دیکھنے میں آیا۔ سنن نسائی میں یہی حدیث 587 نمبر پر آئی ہے۔ صحیح مسلم 1636 اور 1637 یہ دو طریق ہیں جو بیان ہوئے۔ حضرت زبیر بن خیت نے عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی، انہوں نے ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا جو اتنا لمبا ہو گیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، بلکہ مغرب کی نماز کا وقت جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نماز نماز نماز۔ آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، اپنا خطبہ جاری رکھا۔ وہاں پر بنو تمیم کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو نہ تھکتا تھا نہ رکتا تھا، وہ مسلسل کہے جا رہا تھا نماز 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 نماز۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیری ماں نہ ہو، تو مجھے سنت سکھا رہا ہے۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ عبداللہ بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری اس بات پر تسلی نہ ہوئی، اپنی اس خلش کو دور کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے، تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت اختیار کی اور کہا کہ انہوں نے صحیح کہا۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں 2379 نمبر پر آئی ہے۔ جامع ترمذی میں 553 نمبر پر غزوہ تبوک کے حوالے سے یہی حدیث بیان ہوئی ہیں کہ سورج ڈلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر عصر کو ملا لیتے، سورج ڈلنے کے بعد کوچ کرتے تو عصر کو ظہر کے ساتھ ملا لیتے۔ اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے کوچ کرتے تو مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا لیتے، سورج غروب ہونے کے بعد کوچ کرتے تو عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا لیتے۔ تو یہ احادیث جامع ترمذی میں بھی آئی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی۔ تو یہ طریقہ ہے سفر میں دو کٹھی نمازوں کو پڑھنے کا کہ جب ظہر پڑھنی ہے تو ظہر کی اقامت کہنی ہے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب عصر کی نماز پڑھنی ہے تو پھر اقامت کہنی ہے۔ اس طرح جب مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو اقامت کہنی ہے، اور جب مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہے مغرب کے فوراً بعد تو عشاء کی نماز کے لیے بھی اقامت کہنی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ یا پھر اگر کوئی اکیلا سفر کر رہا ہے تو پھر وہ کیا طریقہ اختیار کرے گا؟ یہ سوال بھی اچھا ہے کہ ایک بندہ اکیلا ہے، اکیلا ہی سفر کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اکیلی نماز پڑھے گا۔ اکیلی نماز میں اقامت نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھے گا، پہلے مغرب کی پھر اس کے بعد عشاء کی پڑھے گا، ملا کے پڑھے گا۔ اس طرح پہلے ظہر کی پڑھے گا اور پھر عصر کی پڑھے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عصر کو ظہر کے ساتھ ملانا ہے یا ظہر کو عصر کے ساتھ ملانا ہے، اس طرح مغرب کو عشاء کے ساتھ ملانا ہے یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملانا ہے۔ تو یہ میں اوپر حدیث میں بیان کر آیا ہوں کہ اگر سفر شروع کیا جائے دوپہر کو سورج ڈھلنے سے پہلے، مجبوری ہے جانا پڑ گیا، کوئی فوتگی کی اطلاع آ گئی، جلدی پہنچنا ہے، یا کہیں کوئی اور مسئلہ بن گیا، ایمرجنسی ہو گئی اور آپ گھر سے نکل پڑے اور ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تو آپ گھر سے نکل پڑے، اب ظہر کا وقت آیا، گزر گیا، آپ سفر کرتے رہے حتیٰ کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ وہاں پر ٹھہریں، رکیں، یا جہاں کہیں مناسب جگہ دیکھیں تو رک جائیں اور ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھیں، یعنی ظہر کی نماز پڑھیں پہلے پھر عصر کی نماز پڑھیں۔ اس طرح اگر آپ کو
جانا پڑا سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ نے سفر کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ظہر اپنی جگہ پر ادا کریں اور ساتھ عصر بھی ملا لیں اور عصر کو بھی ادا کر لیں اور پھر سفر کا آغاز کریں۔ اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں اور مغرب کا ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی سورج کھڑا ہے اور آپ کو جانا پڑ گیا، سفر پہ نکل کھڑے ہوئے، مغرب آئی، وقت گزر گیا، آپ سفر کر رہے ہیں، مجبوری ہے، جلدی پہنچنا ہے، تو جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو آپ کہیں بھی رکیں اور مغرب کو ادا کریں، ساتھ عشاء کو ادا کر لیں، یعنی مغرب کو عشاء کے شروع وقت میں آپ پڑھ لیں، مغرب پڑھیں پھر عشاء پڑھیں۔ بہت بڑی سہولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہمیں ملی۔ یہ حدیث جو مسلم و بخاری میں متفقن علیہ ہے، اس لیے اس کے علاوہ یہ ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، یہی حدیث جو ہے مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، یہی حدیث مسند امام احمد میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو احادیث ہیں جس میں ہمیں پتہ چلا کہ بغیر کسی خوف کے اور بارش کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ تو یہ روٹین نہیں بنائی، یہ روزانہ آپ نہیں کرتے تھے کہ مغربین پڑھی جا رہی ہے یا ظہرین پڑھی جا رہی ہے روزانہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نے مستقل عمل اختیار کیا، نہیں، احادیث سے ثابت ہے، اوقات مقرر ہیں، ظہر کے بھی، عصر کے بھی، مغرب کے بھی، عشاء کے بھی، ان اوقات میں نمازیں ادا کرنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں اپنی حیات طیبہ میں یہ نمازیں ادا کی ہیں۔ اس کو روٹین نہیں بنانا، اس کو اپنے زندگی کے معمولات جس میں آپ نماز ادا کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ، اس میں یہ نہیں کرنا کہ ظہر اور عصر کو ہمیشہ اکٹھی کر کے پڑھا جائے، مغرب اور عشاء کو ہمیشہ اکٹھی کر کے پڑھا جائے، کیونکہ سیاستہ کی کتب میں سے میں نے پڑھا ہے، ایک کتاب میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو نمازیں سفر میں اکٹھی کی ہیں، جو اپنی زوجہ محترمہ بیماری کی خبر سن کے آپ گئے ہیں، حضرت صفیہ بنت ابی عبید، تو یہ اسی سفر میں آپ نے ایسا کیا ہے۔ باقی آپ کی زندگی میں حدیث میں نے خود پڑھا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ایک یا دو دفعہ ان نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، ورنہ آپ نے ہمیشہ جو نمازیں ہیں آپ نے اپنے وقت پر اکیلی پڑھی ہیں۔ ایک حدیث مجھے یہاں ملی، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو دو نمازوں کو بلا عذر جمع کرے تو وہ بڑے گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی اسناد میں حنش بن قیس راوی ضعیف ہے، اس لیے ابن جوزی نے اسے اپنے موضوعات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ محدثین اس حدیث کو استدلال کے لائق نہیں سمجھتے۔ اس سارے آج کے جو موضوع تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کو آسانی فراہم کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی اور جن کو احادیث کی کتب میں ائمہ نے محفوظ کیا امت کے لیے۔ تو یہ پیغام میں نے آپ لوگوں تک پہنچانا تھا، امت کو پہنچانا تھا کہ خدا را اگر کبھی ظہر کی نماز آپ کی وقت پر نہیں پڑھی جاتی، کوئی وجہ بن جاتی ہے، تو اس کو یہ سمجھ کے مت چھوڑ دیں کہ چل اگلے دن قضا کریں، اب تو قضا ہوگی تو اگلے دن پڑھ لیں گے۔ نہیں، آپ عصر کے ساتھ پڑھ لیں، عصر سے پہلے پڑھ لیں، پھر عصر پڑھ لیں تو آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب کا وقت نکل گیا کسی وجہ سے اور آپ مغرب کو اپنے وقت پر نہ پڑھ سکے، عشاء کا وقت ہو گیا، تو خدا را نماز کو چھوڑ نہ دیں کہ چلو اب قضا تو ہو گئی ہے، کل کو پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے۔ نہیں، اگر عشاء سے پہلے آپ نے پڑھ لی تو آپ کی ادا ہوگی۔ ان احادیث کی روشنی میں آ جا کے ایک ہی نماز رہ جاتی ہے، وہ ہے فجر کی نماز۔ فجر کی نماز اپنے وقت پر طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ وہ قضا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت با جماعت
تکبیر اولا کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں بیٹیاں مائیں گھروں میں ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی باقاعدگی سے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔